نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ کولو واشربو ہنیا، کھاؤ پیو مزے سے۔ ہنین کا معنی اصل میں کیا ہوتا ہے؟ مزے سے، اس کا اصل میں معنی نہیں ہے یہ۔ ہنیا اس چیز کو کہتے ہیں جو بالکل مفت مل جائے انسان کو، جس میں یہ ڈر نہ ہو کہ اس کے بدلے میں مجھے کچھ دینا پڑے گا، کوئی پیمنٹ ابھی میرے سے مانگیں گے، کوئی ریٹرن مانگیں گے، کچھ مانگیں گے، اس کو کہتے ہیں ہنیا۔ تو کہا جائے کہ کلو وشربو، اب کوئی بل نہیں پے کرنا، یہاں کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ۔ دیکھیں مزے اللہ کرائے گا، مزے وہاں پہ ہی ہیں جنت میں۔ اللہ تعالیٰ نے مزوں کو حرام نہیں کیا، مگر وہ مزے جو اللہ نے حلال کیے اس دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر، یہ مزہ جس کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی بدمزگی نہیں ہے۔ کس وجہ سے یہ تمہیں ملے؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ کیسی اس کی زندگی گزری دنیا میں۔ جو کچھ تم کرتے رہے گزشتہ دنوں میں، جو تم کر چکے ہو، اس کے بدلے میں بوجہ اس کے کھاؤ پیو، اب مزے کرو جو پاس ڈیز میں تم نے کیا۔ یعنی اب وہ جو تم نے دنیا میں عمل کیے، جو مشکلات اٹھائیں، جو تم نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو باندھے رکھا، جو تم نے اپنے آپ کو کی خواہشات کی قربانیاں دی، وہ سب اللہ تعالیٰ نے دیکھو اب کیسے ریپلیس کر دی۔ اب فکر کی بات نہیں، اب وہ مشکل دن ختم ہو گئے۔ اب یہ سب تمہیں اس کے بدلے میں مل رہا ہے جو تم نے جان ماری تھی نا اپنی، جس کو ہم کہتے ہیں نا جان مارنا۔ بڑی کوئی محنت کر رہا ہو تو کہتے ہیں نا اس نے تو اپنی جان مار دی اپنے بچوں کے پیچھے، اس نے تو اپنی جان مار دی اپنے گھر کے پیچھے، کہتے ہیں نا، یعنی لگا دیا۔ جب تک اپنی جان نہیں مار دیں گے آخرت کے لیے، تب تک نہیں کچھ ملنے والا۔ یعنی لگا دو اپنے آپ کو، کھپاؤ اس دنیا کے اندر، اس کے وقت کی قدر و قیمت جانو۔ یہ وقت واپس نہ آئے گا، اسی سے کمائی جائے گی۔ یہ دیکھیں بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے گزشتہ دنوں میں کیا یہ اس کی وجہ سے مل رہا ہے۔ تو کچھ کرتا ہی تھا نا وہ، جس کے بدلے میں یہ ملا۔ ایسے تو نہیں کہ مزے کر کے ہی آ گیا، مرضیاں کر کے آ گیا، خواہشات اپنی پوری کر کے آ گیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور اسی کا اعمال نامہ، اس کی بک اڑ کے آئے گی اور اس کے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں پڑے گی۔ اب یہ بک جو آ گئی ہے یہ لینا نہیں چاہتا، بعض پیچھے کریں گے ہاتھ کے ہمارے بائیں ہاتھ میں نہ مل جائے، وہ پیچھے جا کے ان کے بائیں ہاتھ میں پڑ جائے گی۔ اس لیے ہے نا کہ کچھ کو پشت کے پیچھے سے ملے گی، کیونکہ پیچھے کیے ہوں گے انہوں نے ہاتھ، دایاں ہاتھ آگے کریں گے اس میں نہیں آئے گی۔ فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا، یا لیتنی، جیسے اس کی تھی نا ہاؤمو، اسی طرح اس کی ہے یا لیتنی، حسرت، تمنا، کاش، لم اوت کتابیا، مجھے میری کتاب نہ دی جاتی، میں یہ نہیں لینا چاہتا، کاش اس وقت مجھے یہ نہ دی جاتی۔ یعنی اس وقت اپنے ہی عمل اس کو اتنے برے لگ رہے، یہ اس کے ہی عمل ہے نا لکھے ہوئے، کسی اور کی تو نہیں بک دی جا رہی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے جو وقت گزارا صحیح نہیں گزارا، اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوا میں نے ایسا کیوں کیا، میں نے کیوں نہیں ریئلائز کر لیا اس وقت۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، کاش مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا حساب کیا ہے، اسے پہلے ہی میں ختم ہو جاتا۔ ہے نا انسان، اللہ تعالیٰ، استغفر اللہ ربی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ،
بڑی زبردست آیت ہے سورہ قیامہ کی. بلکہ انسان اپنے نفس کے اوپر خود جانتا ہے، خود دیکھتا ہے، اس کو چاہے وہ کتنی معذرتیں دیں، کتنے ہی ایکسکیوزز دنیا میں دے دینا، نہیں یہ مسئلہ نہیں، وہ ہو گیا نہیں، اس کو خود پتا ہے. جبھی تو اس کے ہاتھ میں جب آئی ہے تو وہ فوراً کہہ رہا ہے ہائے کیوں آ گئی میرے پاس، مجھے نہ دی جاتی. وہ یہ نہیں کہہ رہا نہیں نہیں یہ تو میری ہے ہی نہیں ہے، میں نے تو بڑے اچھے کام کیے تھے، میرے ساتھ انفیئر ہوا. یہاں پہ ذرا سا بھی کچھ وہ کسی کی اپنی بھی غلطی ہو تو کہتے نہیں نہیں میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، وہاں پہ نہیں کہیں گے، اس کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ انسان اپنے آپ کے اوپر خود گواہ ہے اس چیز کا. جبھی تو کہے گا نا کہ یہ کیسی میری کتاب ہے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ تو کیسی کتاب ہے کہ اس کے اوپر اس میں ہر چیز ہی لکھی ہوئی ہے، بڑی اور چھوٹی. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنی کتاب اپنی نفس کا حساب لینے کے لیے خود کافی ہے، جو خود پتا ہے. اور انسان واقعی خود جانتا ہے. یہ کہنے کی باتیں، انسان کو پتا ہوتا ہے میں کس راستے پر چل رہا ہوں. وہ کتنا بھی کسی کو ایکسکیوزز دے دے، نہیں جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، نہیں جی ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، اس کو خود پتا ہوتا ہے کہ میں مینج کر سکتا ہوں، ٹائم نکل سکتا ہے، میں یہ کام بھی کر سکتی ہوں، یہ بھی کر سکتی ہوں. وہ جانتا ہے لیکن وہ کرنا نہیں چاہتا. اللہ اکبر. کاش میں نہ ہی جانتا، میرا اعمال نامہ ہی نہ ملتا، مجھے پتہ ہی نہ چلتا میرا حساب کیا ہے. یہ بھی کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا حساب کتاب کیا ہے. اب اپنے اوپر غصہ بھی آ رہا ہے، اپنے اوپر شرمندگی بھی ہے، حسرت بھی ہو رہی ہے. کتنی مزری ہوگی اس بندے کی جو اپنی کتاب دیکھنا بھی نہیں چاہتا. کیوں؟ اس کو تکلیف ہوگی نا کتاب دیکھ کے. دیکھیے ایک ہے سزا ملنا اور ایک کہا جائے چلو پڑھو اپنی کتاب، دیکھو اس کے اندر کیا ہے. ایک ٹیچر سامنے کھڑا کر کے کہے دیکھو پڑھو ذرا اس پیپر کو، کیا لکھا ہے تم نے. اب سب کے سامنے یہ کتنی ذلت ہے. تو فزیکل وہاں پہ جو سزائیں ہیں وہ تو ہیں، جو ایموشنل ہیں وہ کتنی زیادہ ہیں. جو ایموشنل ٹراما سے انسان گزرے گا کہ کتاب کا ملنا، اور اب کتنی شرمندگی ہے میں نے کیا کیا، کیونکہ اب تو سب ریالٹی سامنے آ گئی. الحق کا تو آ گیا نا، الحق کا ہو گیا، حق ہونے والی ہو گئی. اب تو پتہ چل گیا کہ کیا ریالٹی ہے. اب دیکھیں، اب بک کھولے اور اس کے اندر دیکھیں کہ یہ میں کرتا تھا، یہ میں کرتا تھا، میں کیسے یہ بولوں کہ ہاں میں نے یہ کیا، میں نے کیا کر دیا. جیسے کوئی اپنے ہی آپ کو کوئی ایسا اپنے ساتھ نقصان کر لے، اپنا ہی کوئی چیز ختم کر دے. مثلا کسی نے اپنے بچے کو مار دیا غلطی سے، تو اب قانون تو اس کو جو سزا دیتا ہے، مگر جو کسک اس کو رہے گی وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اب اس آدمی کو جو دکھ ہے اور تکلیف ہے جس میں وہ جیتا رہے گا، چاہے آگ میں بھی چلا جائے، وہ اس کو یہی رہے گا میں نے کیوں ایسا کیا، میں نے کیوں اپنی زندگی کو آگ لگا دی. واقعی آگ لگا دی نا. پھر کس کو ملامت کرے، اب کس کے اوپر غصہ کرے، کس کو جھڑکے، کس کو کہے، کسی کو بھی نہیں کہہ سکتا. اور اس وقت انسان اعتراف کر رہا ہے کہ یہ اس کا ایک طرح کا اعتراف ہی ہے کہ مجھے میرا حساب نہ ملتا، کیونکہ اب اس کو پتا ہے کہ یہ غلط ہے جو میں نے سب کیا ہوا. لیکن اب اعتراف کرنے کا فائدہ نہیں ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش، اللہ اکبر، وہ جو موت مجھے دنیا میں آئی تھی وہی میرا فیصلہ کر دیتی، یعنی اس کے بعد میں دوبارہ نہ اٹھایا جاتا، کاش وہی میرا فیصلہ کر دیتی. دیکھ لیں دنیا میں جو عمل انسان کو، جو گناہ انسان کو اتنے ہلکے محسوس ہوتے ہیں نا، یہ کچھ بھی نہیں، تو کیا ہو گیا، اس میں تو سبھی کرتے ہیں، تو کیا ہو گیا. جیسے کہا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ منافق کو اپنے گناہ ایسے لگتے ہیں جیسے ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی، یہ سوچتا ہے یہ کون سی بڑی بات ہے. دنیا میں کتنا انسان گناہوں کے لیے، گناہوں کے اوپر ریلیکس ہوتا ہے، ان کو کچھ نہیں سمجھتا. اب دیکھو اللہ اکبر، تو کہے گا کاش وہ میرا فیصلہ کر دیتی، کاش دنیا کے اندر جو موت آئی تھی
وہی بس خاتمہ ہو جاتی اور اب میں دوبارہ نہ اٹھتا. اب کہے گا ما اغنا عنی مالیہ، مجھے میرا مال کام نہیں آیا. آپ دیکھیں دنیا میں انسان مال کس لیے جمع کرتا ہے؟ کس لیے جمع کرتا ہے انسان؟ اس لیے نا کہ کسی وقت جب کوئی مشکل ہو تو میرے کام آئے یہ میرا مال. وہ چاہتا ہے کہ میں اس مال سے اپنی ضروریات پوری کروں، اپنی خواہشات پوری کروں، ہر بیماری سے، شر سے، ہر ایک جو کوئی بھی تکلیف دینے والی چیز ہے اس سے بھی میں محفوظ رکھوں. مال خرچ کرتا جاؤں اور مجھے بس آرام ملے اور میں سکھی رہوں اور خوش رہوں، اور مال سے ہی کسی طرح بس اپنی ساری خواہشات اور خوشیاں پوری کر لوں. لیکن یہاں پہ مال کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. مال ہے ہی نہیں اس کے پاس، بلکہ اس کو کہا جائے گا اگر ہم تمہیں دے بھی دیں مال، اتنا مال دے دیں کہ پوری دنیا کے بھر کے سونا تمہیں دے دیں، تو کیا تم اس کو دے کے اپنے آپ کو چھڑانا چاہو گے؟ کہے گا ہاں، وہ بھی دینے کو تیار. اول تو مال ہی نہیں اس وقت، اور اگر مال ہوتا بھی تو اس سے نہ لیا جاتا. اس مال کا کیا فائدہ جو دنیا میں سینت کے رکھا تھا کہ یہ میرے کام آ جائے گا. ایون دنیا میں لوگ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں، اتنے بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں، قبر میں پیر لٹکے ہوتے، پھر بھی مال کی حوث نہیں جاتی، پھر بھی مال کا لالچ نہیں جاتا، پھر بھی مال کو اللہ کے راستے میں لگانے کی بجائے جمع کرتے رہتے ہیں. کیا پتا کل کام آ جائے. وہ تمہیں کل زندگی کا نہیں پتا، تم کل کے لیے رکھ رہے ہو. کچھ ہو سکتا ہے کل کو ضرورت پڑ جائے، ہو سکتا ہے ہم کل کو بیمار پڑ جائیں، پھر ہمیں پہ کون خرچ کرے گا؟ یار اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کو دو چیزوں کی حوث ختم نہیں ہوتی، اور وہ ایک مال ہے اور ایک زندگی کی، کہ اور ہی جی لوں اور جی لوں. اور ایک مال مل جائے مجھے. دیکھو اس مال کے لیے کتنا حوث کرتا تھا، دیکھو اس مال کو کتنا جمع کر کر کے رکھتا تھا، سمیٹتا جاتا تھا کہ بھائی کبھی کام آ جائے گا نا، کبھی کام آ جائے گا. دیکھو اب کوئی کام نہیں آ رہا. جو سب سے زیادہ مشکل جگہ ہے وہیں پہ کام نہ آیا تو پھر اور کہاں آئے گا؟ اللہ اکبر. دیکھ لیں آپ نا اب کیا اس کی خواہشات ہیں اس وقت، اور کیا یہ سوچ رہا ہے. اس کی سوچ کو یہاں پہ کتنی زبردست طریقے سے بتایا گیا. دیکھیے مال جو تھا وہ دنیا میں رہ گیا، اور وہ موت جس سے یہ کتنا گھبراتا تھا کہ موت نہ آ جائے. اس دنیا میں ہم جتنا مرضی کہہ لینا ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا، ہمیں تو موت سے کچھ نہیں ہے. لیکن اس دنیا سے جانا کوئی نہیں چاہتا. یہ کہنے کی باتیں ہیں. انسان موت سے بہت ڈرتا ہے، دور بھاگتا ہے اس سے، چاہتا ہے کبھی اس کا ذکر بھی نہ کیا جائے، چاہتا ہے مجھے کبھی بھی نہ آئے. کیا ہم نے پڑھا نہیں سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کے پاس موت کے فرشتے آتے ہیں تو کہتے ہیں کیا رب ارجعونی، اے ہمارے رب ہمیں واپس بھیج دے. اسے پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے تو نے اتنی مہلت کیوں نہ دی، میں صدقہ کر لیتا، میں نیک بن جاتا. کوئی نہیں چاہتا کہ موت آئے، ابھی بھی مجھے مہلت چاہیے. وہ بھی کہہ رہا رب ارجعونی، مجھے واپس لوٹا دے. ہر ایک کی تمنا ہے کہ میں جیتا ہی رہوں، یہاں سے جاؤں نہ. اب وہ مانگ رہا ہے کہ وہ موت ہی مجھے آ جاتی موت کی. اب موت کو مانگنے کا اب کیا ہے؟ کاش وہی میرا فیصلہ کر دیتی، فیصلہ کن ہو جاتی. اب مجھے موت آ جائے، کیونکہ وہ موت کو پکاریں گے. یہ وہ چیز کی خواہش کر رہا ہے جس کی کبھی زندگی میں نہیں اس نے خواہش کی تھی. زندگی میں کبھی نہیں انسان خواہش کرتا کہ مجھے موت آ ہی جائے. اپنا علاج کراتا ہے، اپنی طرح طرح کی چیزیں کرتا ہے کہ بس موت سے بچ جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، وہ واقعی صحیح بات ہے، لذتوں کو توڑنے والی کو کثرت سے یاد کرو. اس لیے یہ لذتوں کو توڑتی ہے موت تو ہمیں اچھی نہیں لگتی، اس کا ذکر بھی اچھا نہیں لگتا. سوچیں کہیں بھی کوئی لوگ بیٹھے ہوں اچھی کچھ گپیاں کر رہے ہیں، موت کا ذکر آ جاتا ہے، سب میں اداسی چھا جاتی. قبرستان کو دیکھ کے انسان غمگین ہو جاتا ہے. تو جتنا بھی کوئی کہہ لے مگر اس کو کوئی پسند نہیں کرتا اپنے لیے. اب سوچیں اس انسان کی حالت کہ اس کو کیا خواہش ہے، اس کو اور کوئی خواہش نہیں ہے. وہ کہہ رہا موت ہی مجھے آ جائے. وہ کہہ رہا ہے میرا مال مجھے کوئی کام نہیں آیا، ہائے مال اس کا کیا فائدہ ہوا جو میں نے اتنا رکھا تھا مال.
ہلاک عنی سلطانیہ، میرا سلطان بھی ہلاک ہو گیا. سلطان سے مطلب کیا وہ بھی دیکھتے ہیں. ہلاک ہونے کا مطلب کیا، یعنی بالکل ختم ہو گیا، چلا گیا مجھ سے، میرے پاس ہے ہی نہیں، کہیں بھی نظر نہیں آتا، گم ہو گیا مجھ سے. اور سلطان کیا چیز ہے؟ سلطان سے مراد یا پھر بہت ساری چیزیں نہیں ہیں. ایک تو پہلی جو بات ہم دیکھتے ہیں وہ پاور ہے، اتھارٹی ہے، کہ میرے پاس جو دنیا میں پاور تھی، اتنا انفلوئنس تھا میرا. اب ضروری نہیں ہے اس میں پولیٹیکل پاور ہی ہو، بلکہ شہرت ہے، انسان کا اثر و رسوخ ہے، انسان کے کانٹیکٹس ہیں، انسان کے فینس ہیں، اس کی فالوئنگ ہے. انسان اپنے آپ کو جن کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ جی میں کوئی چیز ہوں، کیونکہ میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں، یا اس کا پیسہ ہے، یا اس کی کوئی یعنی سپورٹ ہے، یہ سب چیز اس کا سلطان ہے. وہ کہاں چلا گیا میرا سلطان؟ نہ میرے پاس اقتدار ہے، نہ میرے آج فینز ہیں، نہ میرے واہ واہ کرنے والے ہیں، نہ میری سپورٹ ہے کوئی، نہ میرے کوئی شہرت ہے، نہ میرا کوئی اثر و رسوخ ہے لوگوں کے اندر. سب ختم. پاور تو کچھ رہی ہی نہیں. اور میں نے اپنے آپ کو ساری زندگی سمجھا کہ میرے پاس بڑی پاور ہے، میرا ایک نام ہے بھائی سوسائٹی میں، بڑا اختیار ہے میرا. اب وہ نام والے بھی اس دن بے نام ہو جائیں گے. اور دوسرا سلطان کا معنی کیا ہے؟ دلیلیں، حجتیں. یہ میں بڑی دلیلیں دیا کرتا تھا، بڑی باتیں کیا کرتا تھا، کوئی نہیں ایسی باتیں ہیں، کوئی نہیں یہ بیکار باتیں ہیں، یہ ایسے بڑے ایسی تعویلیں کرتا تھا، بڑی بحثیں کیا کرتا تھا. حجت جو ہوتی ہے وہ بھی، دلائل جو ہوتے ہیں، آرگیومنٹس، یہ بھی سلطان ہے. وہ بھی میرے ختم ہو گئے. اور اس کے اندر کوئی ضروری نہیں کوئی بڑا پاورفل بندہ ہی ہے جو یہ کہہ رہا ہے، اس لیے کہ ہر ایک اپنے گھر کا ایک سلطان ہے. ہم نے اپنے محاوروں میں بھی بولتے ہیں نا، وہ عورت تو راج کرتی ہے اپنے گھر پہ. راج کیا، وہ اس کا کوئی بادشاہت ہے؟ نہیں، گھر ہی اس کی بادشاہت ہے. اسی طرح سلطان کا مطلب یہ، اگر اس کی پاور تھی اپنے، چاہے گھر پہ تھی، چاہے اب باہر تھی کہیں، چاہے کوئی فیس بک پہ تھی، چاہے کہیں، یعنی اس کا ایک بڑے لوگوں کے اندر ایک اتھارٹی سمجھی جاتی تھی وہ، یا لوگوں کی بڑی اس کے لیے سپورٹ ہوا کرتی تھی. اللہ اکبر. لیکن آج کیا حال ہو گیا کہ کچھ بھی نہیں بچا. اب جسٹ امیجن کہ وہ جو حسرت ہے اس کے ان کلمات میں، جن چیزوں کو بھی انسان دنیا میں سمجھتا ہے نا کہ یہ چیزیں ہیں جن کے بلبوتے پہ انسان اپنے آپ کو کوئی چیز مانتا ہے، اور لوگ بھی اس کو کچھ مانتے ہیں. جب کسی کے پاس سلطان ہوتا ہے یا کسی کے پاس مال ہوتا ہے، لوگ بھی اس کو بڑا سمجھتے، وہ خود بھی اپنے آپ کو ہواؤں میں سمجھتا ہے. انہی کی بیس کے اوپر وہ بڑا بن کے بیٹھتا ہے. لیکن اس کی ریالٹی کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ. یہاں پہ اس چیز کو سمجھا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ یہاں پہ جتنا بھی سوچے نا انسان، پھر بھی اس کے دماغ پہ اپنا مال کہ میں سیف ہوں، میں سیکیور ہوں، میرے پاس اتنا بینک میں ہے، میرے فلاں فلاں جاننے والے ہیں، میرے اتنے کانٹیکٹس ہیں، اس کو آواز دوں وہ اسی وقت آ جائے گا، اس کو کہوں گی وہ آ جائے. یہ اس کے دماغ میں ہوتا ہے، وہ اس کو نکال نہیں سکتا. جب اس دن وہ سب چیزوں کو دیکھے گا مجھ سے چلی گئی، تب اس کو اصل یہ فیلنگ ہوگی کہ میں بالکل اکیلا رہ گیا، I have nothing، خالی ہاتھ. کاش یہ سوچ کے انسان آج اللہ کے سامنے جھک جائے کہ اللہ میری تو کوئی بھی چیز میری نہیں ہے، نہ میرا مال میرا ہے، نہ میرے ساتھ کوئی سلطان ہے. اللہ تو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر انسان اپنے آپ کو امیجن یہاں کر لینا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، ظاہر ہے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے آج مال ہے، کل کو اللہ لے لے تو کوئی کنگال ہے انسان، سڑکوں پہ آ جاتا ہے انسان. آج ہے کوئی اقتدار، کوئی پاور، کوئی اختیار، کل کو ختم. آج ہے کوئی لوگ چار پوچھنے والے آپ کے، کل کو وہی لوگ بھاگتے ہیں آپ سے دور. یہاں کے تو کوئی بھی چیز پائیدار نہیں. لیکن اگر انسان ان چیزوں کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو خالی ہاتھ سمجھ کے اللہ کے آگے جھک جائے تو اللہ کو منا سکتا ہے اس دنیا میں. مگر یہ چیزیں اس کو یہ کبھی سوچنے دیتی ہی نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.